الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے خاص اپنی رحمت اپنے فضل سے عالم انسانیت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. جیسے اللہ کھانا کھلاتے ہیں، روزی دیتے ہیں، سردی گرمی سے بچاؤ کرتے ہیں اسباب کو استعمال کر کے اور کبھی اسباب کے بغیر، ایسے ہی اللہ پاک انسانوں کی دینی اور اخروی رہنمائی کا بھی خیال رکھتے ہیں. کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے انسانوں کو وہ راستہ دکھایا جو اللہ کا پسندیدہ راستہ تھا. ہر زمانے میں ہر قوم کا کچھ مزاج ہوتا تھا، اس مزاج کے مطابق تعلیمات آ جاتی تھی. ایک نبی کے زمانے میں اکثریت پر بہت ظلم تھا اور اکثریت کو دیکھ کر لوگ چلتے تھے اور نبی کی نبوت کو اور اللہ کے رب ہونے کو نہیں مانتے. تو اللہ نے اس زمانے کے اندر ایسا طوفان بھیجا جس نے ساری دنیا کے اندر سے تمام انسانوں کو ختم کر دیا. اس طرح ختم کیا کہ پھر اس نبی کو یعنی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا. ثانی سیکنڈ، دوسرا، کہ ایک تو آدم سے اولاد چلی، لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت اس طرح سے اللہ کی باغی ہوئی کہ طوفان نوح نے اس طوفان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا سب. اور بچا کون؟ وہ آدم علیہ السلام کے 80 ماننے والے، 82 ماننے والے. اور دنیا میں یہ لکھا ہے علماء نے، اب اس کی حقیقت کو اور اس کی تصدیق کو تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ جو آگے کی نسلیں ہیں وہ بھی نوح علیہ السلام کی تین بیٹوں سے چلی. ایسے ہی جس زمانے میں قوموں نے اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے لیے جو بڑا جرم کیا، اللہ نے اس حساب سے احکامات کو بھیج کر ان کی اصلاح کی کوشش نبی کے ذریعے کروائی. اور ورنہ پھر کیا ہوا؟ جو صحیح رہے ان کو فائدہ ہوا، جو خراب تھے اور جنہوں نے بات کو نہ ماننا وہ ختم ہو گئے. پھر دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر بحیثیت خاتم النبیین ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں.
یہاں تک علماء نے لکھ دیا اس عقیدے کے متعلق کہ اس پر آدمی کو اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت کے بعد مجھے نبوت کا یہ طریقہ دے کر بھیجا گیا ہے، ذلی بروزی میں نبی تو ہوں لیکن ایسا نہیں ہوں، میں نبی تو ہوں لیکن ویسا نہیں ہوں، لیکن نبی ہوں، تو اگر کوئی آدمی اس سے پوچھ لے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، وہ پوچھنے والا کافر، اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، اب کسی شکل میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کا بدیہی، اس کا اثر، کھلا اثر کیا پڑا؟ اس کا کھلا اثر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی کے لیے آئے۔ وہ رہنمائی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز کیسے پڑھو، وہ نماز وہ رہنمائی صرف ایسے نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ تم حج اس طرح کرو، وہ رہنمائی زندگی کے 24 گھنٹے کے لیے، صبح کیسے کرنی ہے، شام کیسے کرنی ہے، بھوک آ جائے تو کیا کرنا ہے، اور تندرست ہو تو کیا کرنا ہے، غربت ہو تو کس طرح رہنا ہے، اور جب تمہارے پاس مال آ جائے تو تمہیں کیسے رہنا ہے۔ لمحے لمحے کی رہنمائی، اس لیے کہ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک جتنے قسم کے احوال آنے ہیں، ان سب احوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا گیا، اور ایک ایسی کتاب دے دی گئی جس کتاب کے اندر کوئی رہتی دنیا تک تحریف نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم یہ انسانیت کے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ جو ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، كُلًّا نَقُصُّ، ہاں ہم ساری باتیں، سارے قصے، ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں آپ کو۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، کس قسم کے قصے؟ ایک تو قرآن کریم کیا کر رہا ہے، ایک تو قرآن کریم آیا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کون ہے، تم جس اللہ کو اللہ کہتے ہو، تم جس ذات کو اللہ کہتے ہو، تو تم تو اس کے ساتھ کہتے ہو اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تو پڑھتے ہو، لیکن اس کے آگے تم کہتے ہو اے اللہ اس کے سوا تیرا کوئی شریک نہیں جس کو تو نے خود شریک کر لیا ہو، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھایا کہ میں اللہ کون ہوں، اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ اسی وجہ سے جب کہا جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ چھوٹی سی سورت جس نے پڑھ لی اس کو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا علماء نے اس کی وجہ یہ ہے، بظاہر وجہ، حقیقی وجہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں جو اللہ رسول کو بتایا گیا ہوگا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کا 1/3 اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے، تو جس نے یہ تعارف کرا دیا چھوٹی سی صورت سے، گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ تو قرآن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، تو قرآن کریم میں یہ ساری باتیں موجود، لیکن یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی یہ ایک ایسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِكَ، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِكَ، جی جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کے سب قصے ہم بیان کر رہے ہیں، سب باتیں بتا رہے ہیں آپ کو۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل جم جائے اور قوت پکڑے، طاقت پیدا ہو اس دل کے اندر۔ انبیاء کے قصے بھی اس قرآن میں شامل کر دیے گئے، کہانی نہیں۔ کہانی ہوتی تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آدم علیہ السلام کے رخصت ہونے تک کا قصہ ایک جگہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا قصہ ایک جگہ ہوتا، کہانی نہیں ہے۔ جس جس جگہ جس جس موقع پر نبی کی زندگی، ان کی امت کی خرابیوں کی اور بعد میں ان کی ماننے والوں کی کامیابیوں کی تذکرے کی جہاں ضرورت پڑی وہاں لکھ دیا، جس موقع پہ ضرورت پڑی اس موقع پہ نازل فرما دیا۔
تو یہ جتنے قصے وَقُلًا نَقُصُّ، یہ جتنے سارے قصے جو آپ علیہ کا، جو آپ پر بھیجے گئے، آپ پر اتارے ہیں، آپ کو بتائے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. یہ آپ کی امت کو سلانے کے قصے نہیں ہیں، بیڈ ٹائم اسٹوری نہیں ہے، یہ امت کو جگانے کے لیے قصے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اگر فلانے قسم کے حالات آ جائیں تو اس طرف دیکھنا، اور فلاں قسم کے حالات آئے تو فلاں امت کے حالات کو قرآن میں پڑھ لینا، اور فلاں واقعہ ہو جائے تو دیکھنا اس قسم کا واقعہ پہلے کیا ہوا اور اس زمانے میں اللہ پاک نے کیا کیا. ہر زبان پر اس وقت فلسطین اور ان کے مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھو کیا ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا، اس امت کے ساتھ تو ایسا بہت ہوا، ایسا بہت ہوا. جب تاتاری آئے انہوں نے مسلمانوں کا علاقوں سے صفایا کر دیا. آپ ایک ہسپتال کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں 1000 آدمی مر گئے، 1,00,000 جنے کتنے جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو گئے، اپنا گھر چھوڑنا پڑا. بہت ظلم ہے، وہ مسلمان واقعی مظلوم ہیں، لیکن ایسا امت کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب تاتاری آئے ہیں تو کیا ہوا، ان کی فوجیں لڑتی، اور فوج کا کمانڈر جب علاقے کا صفایا ہو جاتا تو ہر کمانڈر اپنے فوج کے قتل کیے ہوئے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو جمع کر کے اس کا مینار بناتا، اور پھر ایک دوسرے پر فخر کرتے، دیکھو ہمارا مینار زیادہ بڑا ہے. مسلمانوں کے اوپر یہ حال پہلی دفعہ نہیں آیا ہے. مسلمانوں کو تو اللہ پاک آزماتے ہیں، جیا تو کیسے جیا، مرا تو کیسے مرا. لہذا مسلمانوں سے اور پہلے کی بات جو خود قرآن کریم نے نقل کر دی ہے، ایک تو فرعون کے مصر کے وہ قصے ہم تک پہنچائے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں. میں پھر کہا ہمیں تو بیڈ ٹائم اسٹوری کی طرح سنا دیا جاتا ہے، لوری کی طرح سنا دیا جاتا ہے. یہ لوری نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے باغیوں کی ہلاکت، ان کی بربادی اور اپنی قدرت کے نقشے کھینچے ہیں. فانفلق فی کل مکان فی البحر. ہاں ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو رستے بن گئے. اللہ ایسے نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا وہ موسیٰ سے، ہم نے اضرب بعصاک البحر. تو جو ہم نے کہا اسٹوری اور کہانی سنانے والے نے ہم نے تو غائب کر دیا، کہا موسیٰ نے ماری لاٹھی. اور پھر کیا ہوا، تو پھر یہ ہوا کہ رستے بن گئے. اللہ کہہ رہے ہیں فن فرق، ارے ہم نے اس سمندر میں سے رستے بنائے. نتیجہ کیا ہوا، واقعی ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. آیا تو قرآن اس لیے تھا کہ جگاویں کہ دیکھو ایک اللہ ہے، وہ اکیلے ساری قوتوں کے سامنے ایسا ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی قوتیں مل کر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. وہ جب حصہ ہٹ گیا تو پھر ہم سو گئے. ایک تو فرعون کے واقعات ہیں جو کئی مرتبہ ہم نے اور بھی بیان کیے، کئی لوگوں نے اور بھی بیان کیا، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، یوں اس پر عذاب آیا، یوں عذاب آیا، یوں عذاب آیا. لیکن ان سب سے بڑی بات یہ کہ خود فرعون بھی تو ایک عذاب کی شکل تھا. کس پر؟ ایمان والوں پر. جب وہ ایمان والے، جب وہ بنو اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، پھر یہ چل رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جو فراعنہ مصر کا تھا، مصر کے
مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے، لقب تھا ان کا، فرعون ایک آدمی کا نام نہیں ہے. جیسے قیصر روم کے بادشاہ کا نام قیصر، جیسے کسرا ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا، ایسے ہی مصر کے بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون، ان فراعنہ نے، ان فرعونوں نے بڑا ظلم کر رکھا تھا. وہ جتنے قبطی تھے فرعون کے قوم کے، ان کو اس نے اپنے کاموں سے ہٹا کر بنی اسرائیل پر یہ جبر کیا کہ جتنے مضبوط ہوں گے وہ پہاڑ توڑیں گے، اور مضبوط لوگ پتھر اٹھا کر کے پہنچائیں گے جگہ جہاں پہنچانا ہوگا. ہاں کتنے بڑے بڑے احرام بنے ہوئے ہیں، کیسے کیسے پتھر ہیں. آج تک سائنس عقل حیران ہے، بتا نہیں سکے کہ یہ اتنا سا پتھر اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی تھی جو اتنی ٹاپ پر اتنی اونچے پہنچایا گیا ہے. بعضوں کا کام تھا کہ وہ اینٹیں پکاتے تھے. یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں. اور لکھا ہے کہ بعض بڑھئی تھے، بعض لوہار تھے، اور جس آدمی کو کوئی کام نہیں آتا، نہیں کر سکتا تھا، اس کو یہ حکم تھا جو چاہے مزدوری کر، لیکن شام کو اتنا پیسہ ملنا چاہیے. پیسہ تو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم پیسے اور روپے میں کھیلتے ہیں، تو پیسہ رقم چاہیے، بدلہ چاہیے اتنا. اور اگر کوئی لے کر نہیں آیا تو 1 مہینے تک اس کا یہ دایاں ہاتھ اس کی گردن پر باندھ دیا جاتا تھا. اور بات کیا بڑھی کہ ایک دن خواب دیکھ لیا. میرے خیال ہے آج ہم بات شاید آدھی بھی نہ کر پائے، میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا کہ میں بات مکمل کروں گا. خیر میں جلدی کرتا ہوں. خواب دیکھ لیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، اور وہ آگ نکل کر کے مصر پہنچی ہے، اور مصر میں آ کر سارے قبطیوں کی، فرعون کی قوم کی سارے گھر جلا دیے، اور بنو اسرائیل کے سارے گھر محفوظ. اب اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو، تعبیر دینے والوں کو بلایا. انہوں نے کہا تو بہت صاف بات، اور وہ یہ کہ وہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، اور قبطیوں کی سب خاتمہ ہو جائے گا. کیا کرے؟ تو یہ ہوا کہ یہ کرے کہ اب کسی کو پیدا ہی نہ ہونے دیں، تو ہر پیدا ہونے والا بچہ ذبح کیا جائے. میں اس ظلم کی آج والے جو پریشان ہے نا، مجھ سے مثال کمپیرزن یا موازنہ میں نہیں کروں گا، آپ خود کر لیجئے. ہر بچہ ذبح ہوگا، چھپا کر نہیں. جس کے گھر ولادت ہوئی ہے اس کے سامنے ذبح ہوگا. ہر بیٹی چھوڑ دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نوکرانی بنے گی. میری بیٹی میرے سامنے نوکرانی بنے، میرا بیٹا میرے سامنے ذبح ہو. کیا ایسا ظلم آج ہو رہا ہے؟ بڑا ظلم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِكَ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یہ انبیاء کے قصے آپ کو اس لیے سنائے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کہانی ہے اس لیے سنا جا رہا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے ہماری مدد کی. لہذا ہوا یہ کہ بچے، مفسرین نے لکھا ہے 90,000 ذبح کیے گئے. تو کہا گیا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، بچے ذبح ہو رہے ہیں، بڑے مر رہے ہیں، ہمارے ملازموں اور نوکروں کے کیا ہوگا؟ کہا اچھا تو اس کا ایک طریقہ ہے، ایسا کرتے ہیں 1 سال چھوڑتے ہیں، 1 سال ذبح کرتے ہیں. 1 سال چھوڑا تو ہارون پیدا ہو گئے، جس سال ذبح ہونا تھا اس میں موسیٰ پیدا ہو گئے. اور ساری کہانی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی. لیکن بات یہاں تک نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، وہ جو قبطی ہاتھوں سے قتل ہو گیا بلا ارادہ، اور پھر وہاں گئے مدین، اور وہاں سے واپسی میں نبوت مل گئی. اب نبوت ملی ہے اور فرعون کے سامنے آئے ہیں اور بنو اسرائیل کو خبر دی ہے. بنو اسرائیل کہنے لگے پہلے بھی ایسے ہی تھے، ابھی بھی کٹ رہے ہیں، ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. اس وحی کو قرآن کریم میں بھی نقل کیا گیا کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم فرعون سے نجات حاصل کرو. انشاءاللہ اگلے جمعے کو زندگی رہی تو آپ حضرات سے آگے بات کریں گے. بس کوشش یہ کیجئے، ریلی زندہ باد مرد آباد یہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے. ہمارے مسئلے کا حل اللہ سے مضبوط تعلق ہے. جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اس کی تیر
اس کے تیر جو آج کسی کام کے نہیں، اس کے تیر بھی کام کریں گے، اور اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو اس کا ایٹم بم بھی کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔